السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ سنہ 2 ہجری کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ مجاہدین غزوہ بدر کی تیاری میں ہمہ تن مصروف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت میں جہاد کے لیے روانہ ہونے والے پہلے لشکر پر طائرانہ نگاہ ڈال رہے تھے کہ اچانک ایک 13 سالہ لڑکا، جس کے چہرے پر ذہانت، متانت، شرافت اور خودداری کے نقوش نمایاں نظر آ رہے تھے، ہاتھ میں آپ نے قد سے بھی لمبی تلوار پکڑے، رسول معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے تاکہ میں آپ کے جھنڈے تلے جہاد کی سعادت حاصل کر سکوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشی اور تعجب سے دیکھا اور اس کے کندھے پر محبت و شفقت بھرے انداز میں تھپکی دی، اس کے دل کو خوش کیا اور کم عمری کی بنا پر اسے واپس لوٹا دیا۔ یہ نوعمر لڑکا اپنی تلوار زمین پر گھسیٹتا ہوا غم و پریشانی کی تصویر بنا ہوا واپس لوٹا، کیونکہ وہ پہلے غزوہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی والدہ محترمہ نورہ بنت مالک غم اور پریشانی سے نڈھال واپس لوٹی، کیونکہ اس کی دل کی یہ تمنا تھی کہ میرا لخت جگر رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے مجاہدین کے شانہ بشانہ داد شجاعت دے، اور یہ منظر دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ کاش آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس غزوہ میں شمولیت کی سعادت حاصل کرتا، لیکن اب زید چھوٹے تھے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہ دی۔ جب اس انصاری بچے نے اپنی نوعمری کی بنا پر میدان جہاد میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل کرنے میں اپنی ناکامی دیکھی تو اس کے ذہن رساں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ آیا، جس کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق علم اور قرآن مجید کے حفظ سے تھا۔ جب اس نے اپنی والدہ محترمہ سے اس کا تذکرہ کیا تو والدہ محترمہ بہت خوش ہوئی اور یہ طریقہ آزمانے کے لیے مستعد اور چوکس ہو گئی۔ والدہ محترمہ نے اپنی قوم کے چیدہ افراد سے اپنے لخت جگر کی رائے اور انداز فکر کا تذکرہ کیا تو وہ اسے اپنے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بیٹے زید بن ثابت کو قرآن مجید کی 17 سورتیں زبانی یاد ہیں اور یہ اس طرح درست پڑھتا ہے جس طرح آپ کے قلب مبارک پر نازل کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں یہ بڑا ذہین ہے اور لکھنا پڑھنا بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے وہ آپ کا قرب
اور آپ کے دامن سے لپٹنا چاہتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس سے سن لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہونہار لڑکے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ صورتیں سنی تو الفاظ کی عمدگی اور درست ادائیگی اور خندہ پیشانی اور شیریں کلامی سے آپ بہت متاثر ہوئے۔ اس کے ہونٹوں پر قرآنی کلمات اس طرح چمکتے تھے جس طرح آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ اس کی تلاوت اپنے اندر بے پناہ جاذبیت رکھتی تھی۔ تلاوت کا ٹھہراؤ، اس کے تردد اور تازہ حافظے اور حسن و فہم اور فراست اس پر دلالت کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہونہار بردے میں خوبیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور آپ کو زیادہ خوشی اس سے ہوئی کہ وہ عربی زبان عمدہ انداز میں لکھنا بھی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف محبت بھرے انداز سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے زید، میرے لیے یہود کی زبان عبرانی لکھنا بھی سیکھو، مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فوراً عبرانی زبان سیکھنا شروع کر دی اور تھوڑے ہی عرصے میں اس زبان میں مہارت بھی پیدا کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی طرف کوئی پیغام لکھ کر بھیجنا چاہتے تو جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تحریر کرتے، اور جب وہ کوئی خط بھیجتے تو یہ آپ کو پڑھ کر سناتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عبرانی کی طرح سریانی زبان بھی سیکھ لی، اور یہ نوجوان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بن گئے، اور اس طرح انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کی متانت، دیانت، امانت اور معاملہ فہمی پر مکمل اعتماد ہو گیا تو انہیں خدائی پیغام ضبط تحریر میں لانے کے لیے کاتب وحی کے اہم منصب پر فائز کر دیا گیا۔ جب قرآن مجید کی کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتی تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور اس آیت کریمہ کو لکھنے کا حکم دیتے تو حضرت زید اسے لکھ لیتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وقتاً فوقتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی تعلیمات حاصل کرتے رہے، اور اس طرح دن بدن ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہونے لگا، اور حضرت زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے تازہ ترین دینی احکامات سنتے اور ان کے اسباب نزول معلوم کرتے، جس سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں انوار ہدایت سے چمک پیدا ہونے لگی، اور ان کی عقل اسرار شریعت سے منور ہونے لگی، یہاں تک کہ یہ نوجوان قرآن مجید کا ماہر اور وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ کے لیے مرجع اول بنا۔ حضرت صدیق اکبر اور رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں
جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن مجید جمع کرنے کا فرض سونپا گیا، ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی سر فہرست تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کے متعدد نسخوں کو یکجا جمع کیا، ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی رتبہ ہو سکتا ہے جس کی تمنا کی جائے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مجد و شرف ہو سکتا ہے جس کو حاصل کرنے کی کسی اور کے دل میں تمنا پیدا ہو؟ قرآن مجید کی برکت سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایسے کھٹن مراحل میں صحیح سمت اختیار کرنے کے راستے روشن ہو جاتے، جبکہ بڑے بڑے عقل مند حیران و پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ سقیفہ بنو ساعدہ میں جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں اختلاف پیدا ہو گیا، مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا حق ہمارا ہے۔ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند ایک نے کہا کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں، اور بعض انصار کہنے لگے کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے ہو جائے، کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی علاقے میں مہاجرین میں سے اپنا کوئی نمائندہ بنا کر بھیجتے تو اس کے تعاون کے لیے ایک انصاری کو بھی ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ قریب تھا کہ یہ فتنہ سنگین صورت اختیار کر جاتا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفن میں ملبوس ان کے سامنے ابھی تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے نازک ترین موقع پر ضروری تھا کہ قرآن مجید کی برکت سے کوئی ایسی اچھوتی، حیرت انگیز اور محتاط بات سامنے آئے جس سے یہ فتنہ فوری طور پر دب جائے۔ یہ بات حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے خاندان انصار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، آپ کا خلیفہ بھی مہاجر ہی ہوگا۔ ہم جس طرح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار و مددگار تھے، اسی طرح ان کے خلیفہ کے بھی انصار اور مددگار ہوں گے۔ پھر اپنا ہاتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھایا، بیعت کی اور فرمایا، یہ تمہارے خلیفہ ہیں، اب ان کی بیعت کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی برکت اور طویل زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بنا پر مسلمانوں کے لیے مینارہ نور اور ان کے ہادی و مرشد بن گئے۔ خلفائے اعظام مشکل ترین مسائل کا حل کرنے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورے لیتے۔ عوام الناس فقی مسائل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فتویٰ لیتی۔ خاص طور پر وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں ان سے زیادہ ماہر اور کوئی نہیں تھا۔ فتح دمشق کے موقع پر خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
جابیہ نامی بستی میں مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، لوگو جو تم سے قرآن مجید کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائے۔ جو تم میں سے کوئی فقہی مسائل پوچھنا چاہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کرے، اور جس کسی کو مال چاہیے وہ میرے پاس آئے، کیونکہ مجھے مسلمانوں کے مال کی نگرانی اور اس کی تقسیم کا اختیار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین ذی وقار میں سے علم حاصل کرنے والوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح معنوں میں قدر پہچانی اور علمی مرتبہ اور فضل و شرف کی بنا پر ان کی تعظیم بجا لائے۔ وہ حیرت انگیز منظر کا مشاہدہ کرو کہ علم کا بحر بے کنار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیماً سواری کی لگام پکڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی، گھوڑے کی لگام چھوڑ دیجئے، مجھے شرمندہ نہ کیجئے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، ہمیں اسی طرح اپنے علماء کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے کہ مجھے اپنا ہاتھ تو دکھائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسے پکڑ لیتے اور پھر چومتے اور پھر فرماتے، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ اس طرح محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب کو پیارے ہوئے تو مسلمان زارو قطار رو رہے تھے کہ آج علم کا خزانہ مٹی میں دفن ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج اس امت کا متبحر عالم دنیا سے کوچ کر گیا، کاش اللہ تعالی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا نعم البدل بنا دے۔ ان کی وفات پر شاعر رسول کریم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مرثیہ کہا، جس کے شعر یہ تھے، فمن للقوا فی بعد حسان وابنہ ومن للمعانی بعد زید بن ثابت۔ حسان بن ثابت اور اس کے بیٹے پر شعر گوئی ختم، زید بن ثابت پر نکتہ آفرینی اور معنی آرائی ختم۔ تو دوستو یہ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی استاد تھے۔ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ آج اس امت کا متبحر عالم اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے، کاش اللہ تعالی عبداللہ ابن عباس کو اس کا نعم البدل عطا کرے۔ دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام تھا۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت بڑے عالم تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں سے فرمایا تھا کہ لوگوں، جو تم میں سے قرآن مجید کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے وہ زید بن ثابت کے پاس جائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا کبھی بھی نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔